اللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولہم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ، خدا سے ملنے والے فضل و کرم سے خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہوئے ان کے بارے میں یہ خوشخبری رکھتے ہیں کہ ان کے واسطے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ حزن۔ وہ اپنے پروردگار کی نعمت، اس کے فضل اور اس کے وعدہ سے خوش ہیں کہ وہ صاحبان ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، آج کے اس پروگرام میں ہم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے جہاد کربلا کے بارے میں اور اسیران کی واپسی کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ چہلم سید الشہداء ہے وہ ہستی جو نواسہ رسول ہے، جو فرزند علی مرتضیٰ ہے، جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا لخت جگر، اس کا چہلم ہے۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو سکرین پر ایک گوشے میں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جو اس آقا و مولا کی قبر اقدس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا اجتماع ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی اجتماع نہیں ہے۔ اور جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق 14 ملین سے زیادہ افراد، تقریباً 1.5 کروڑ افراد جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر کربلا میں جمع ہو رہے ہیں۔ کئی دنوں سے لوگ پیدل چل کے آ رہے ہیں، اور کوئی 10 دن سے، کوئی 15 دن سے پیدل چلے آ رہے ہیں، اور یہ وہ عاشقانہ طور پر امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس اور ان کی قبر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں 40 کے موقع پر۔ اور اس دنیا میں اب اس سے بڑا اور کوئی اجتماع نہیں، اگرچہ ابھی تو بہت سارے راستے میں رکاوٹیں ہیں، اور جو دشمن ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو شہید کر چکے ہیں، کئی بسوں پر حملے ہوئے ہیں، کئی جگہ مومنین کو شہید کیا گیا ہے۔ تو اتنی رکاوٹیں ہیں، اور اس کے باوجود مومنین جو ہیں وہ شہادتیں بھی دے رہے ہیں، اپنا خون بھی دے رہے ہیں اس راستے میں، اور امام حسین علیہ السلام کی قبر اقدس کی طرف یہ عاشقوں کا کاروان ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور 1.5 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے حرم اقدس اور ان کی قبر اقدس کی زیارت کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ یہ وہ حسین ہے جو رسول پاک کا نواسہ ہے، جس کے متعلق فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور یہ وہ ہستی ہے جو رسول پاک
کا نواسا اور منیت کی منزل پر ہے، اور کبھی فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، کبھی فرمایا کہ الحسن منی و انا منہ، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں، کبھی فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ پنجتن پاک جو ہیں وہ ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں، وہ حقیقت محمدیہ جس کے یہ سارے اسی نور کے حصے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کے متعلق، امام حسن علیہ السلام کے متعلق فرمایا رسول پاک نے، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان کے بابا علی جو ہیں ان سے بھی افضل ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ہستیوں کی کیا قدر و منزلت ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک۔ اور ظاہر ہے کہ جنت میں تمام انبیاء بھی جائیں گے اور مومنین بھی جائیں گے، صالحین بھی جائیں گے، اللہ کے اولیاء بھی جائیں گے، تمام صحابہ کرام بھی جائیں گے۔ تو رسول کریم جو فرما رہے ہیں وہ تو شافی محشر ہیں، وہی تو یہ ان کو منزلیں عطا کر رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جب جنت میں جو بھی جائے گا جوان ہو کر جائے گا، جب جوان ہو کر جائے گا تو ظاہر ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، جو بھی جائے گا جنت میں جوان ہو کر جائے گا۔ تو انبیاء بھی جنت میں ہیں، اولیاء بھی جنت میں ہیں، اوصیاء بھی جنت میں ہیں۔ تو جو بھی جنت میں جائے گا اس کو حسن اور حسین علیہ السلام کی سرداری جو ہے وہ قبول کرنی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اسی دنیا میں ہمیں اپنے اماموں اور سرداروں کی پہچان کر لینی چاہیے تاکہ جنت میں جانے کا سامان بن سکے۔ تو وہ امام حسین علیہ السلام جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، جس کے متعلق رسول پاک نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ حسین جو ہے وہ جو ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ اگر نجات چاہیے، ہدایت چاہیے تو امام حسین علیہ السلام کے در اقدس پر انسان جو ہے وہ جھک جائے، اور اسی در سے ہر چیز ملتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے وہ عظیم معرکہ سر انجام دیا، کربلا کا وہ جہاد کیا کہ جس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ اللہ اللہ کے جو بائے بسم اللہ کی تفسیر ہے وہ مولا کائنات علی علیہ السلام ہے، اور جو مانیے ذبح عظیم ہے، ذبح عظیم کی جو تفسیر ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ انہی کے متعلق کہتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، کہ جس قربانی کی ابتدا اسماعیل سے ہوئی اس قربانی کی انتہا امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے وہ کام کیا کہ جو بڑے بڑے انبیاء بھی نہ کر سکے، چونکہ جو امتحانات امام حسین نے دی ہیں، کسی نبی نے بھوک کا امتحان دیا، کسی نے پیاس کا دیا، کسی نے اپنی ذات کا امتحان دیا، کسی نے اپنے بچوں کا امتحان دیا، تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں یہ سارے امتحانات یکجا طور پر تمام امتحان دیے، بھوک کا امتحان، پیاس کا امتحان، اپنے وطن کو چھوڑنا، غریب الوطنی کا امتحان، اور اسی طرح اپنے بیٹوں کی قربانی دی، اپنے بچوں کی قربانی، اپنے بھتیجوں کی قربانی، اپنے بھائیوں کی قربانی، اور حتیٰ کہ اپنی بہنوں کے جو پردے ہیں ان کی بھی قربانی دے دی گئی، اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور مخدرات عصمت و طہارت جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب سیدہ ام کلثوم اور دوسری جو بیویاں ہیں ان سب کی قربانیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام بچا ہے، اور اسلام اپنے حقیقی معنی میں اور حقیقی روح میں
زندہ و تابندہ ہے، وَإِلَّا اگر امام حسین علیہ السلام قربانی نہ دیتے تو پھر یزید جو یہ کہہ رہا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی اور نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، یہ تو بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا، لعبت ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل، تو یہ تو ملک کے ساتھ کھیلا تھا، یعنی بادشاہی حاصل کرنے کے لیے بنی ہاشم نے، وَإِلَّا نہ کوئی خبر تھی، نہ کوئی وحی تھی، نہ کوئی فرشتہ تھا۔ تو جب ایسا شخص حکمران بن جائے مسلمانوں کا اور وہ بھی رسول پاک کے منبر پر بیٹھنے کا دعویٰ کرے اور وہ نام نہاد خلیفہ ہو اور اس کے عقائد یہ ہوں کہ نہ وہ توحید کو اس طرح سے قائل ہو، نہ رسالت کا قائل ہو، اور وہ شرابی ہو، زانی ہو، اور نہ اس کو رشتوں کا پتہ ہو، نہ اس کو انسانی حقوق کا پتہ ہو، تو لہٰذا ایسا ظالم، جابر، ڈکٹیٹر اور ہر ظلم اور فسق و فجور کا منبع اور جو فرعون اور نمرود کا وارث تھا، تو ادھر امام حسین علیہ السلام تھے جو کہ انبیاء کے وارث تھے، جو آدم کے وارث تھے، جو نوح کے وارث تھے، جو ابراہیم کے وارث تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وارث تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وارث تھے، جو محمد مصطفیٰ کا وارث تھا، جو علی مرتضیٰ کا وارث تھا، تو جو وارث تھا ان تمام انبیاء اور اوصیاء کا وہ ہے امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام اگر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں تو گویا یہ تمام انبیاء کا ہاتھ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ اس کو ایسی عمومیت دی اور ایسا دائمی منشور بنا دیا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو گویا جو بھی حسینی ہے وہ وقت کے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ پیغام عظیم ہے جو امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد دیگری زینب۔ تو یہ جو کربلا کی داستان ہے اس کے دو باب ہیں، ایک وہ باب ہے جس کو امام حسین علیہ السلام نے رقم کیا ہے اپنے خون سے، اور دوسرا باب وہ ہے جو کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو امام حسین علیہ السلام کی بہن ہے، علی علیہ السلام کی بیٹی ہے، فاطمہ زہرا کی لخت جگر ہے اور رسول پاک کی نواسی ہے، اس نے اس باب کو رقم کیا ہے خطبے سنا کر اور درباروں اور بازاروں میں جا کر امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچایا ہے، شہیدوں کی آواز کو پہنچایا ہے، اسلام کی حقانیت کو روشن کیا ہے، اور یزیدیت کے منہ پر ایسا تماچا مارا ہے کہ یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے کہ کوئی بھی یزید جو اسلام کو برباد کرنے کے لیے، نظریہ توحید کو خراب کرنے کے لیے، رسالت کو نہ ماننے کے لیے یا امامت جو ہے اس کے انکار کرے گا، تو امام حسین نے یہ ایسا راستہ دے دیا مسلمانوں کو، مومنین کو کہ آؤ میرے راستے پر چلو۔ میں نے اپنے وقت کے یزید کو انکار کیا، اور مومن وہی ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور ہر طاغوت کا انکار کرتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی حقیقت حسین ہے، جیسا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے
بنائے لا الہ است حسین، تو حسین وہ ہے جو بادشاہ ہے، حسین وہ ہے جو دین ہے، حسین وہ ہے جو دین کو پناہ دینے والا ہے۔ حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اپنا سر دے دیا، لیکن اپنے ہاتھ کو یزیدیت کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حقا کہ بنا لا الہ است حسین، کہ حسین تو حقیقت تو یہ ہے، حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ حسین کہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے، وہ حسین جو دین ہے، تو ظاہر ہے کہ جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ بے دین ہوگا، وہ ظالم ہوگا، وہ چاہے کلمہ بھی پڑھتا ہو، نام نہاد مسلمان بھی ہو، لیکن حقیقت میں وہ کافر ہی ہے۔ جو وقت کے امام کے سامنے آ جائے، جو رسول پاک کے نواسے کو قتل کر دے، جو رسول پاک کی نواسیوں کو، علی و بطول کی بیٹیوں کو اسیر کر کے بازاروں میں اور درباروں میں پھرائے، اور وہ بھی ان کے چادریں جو ہیں ان کے سروں سے اتار کر ان کو ننگے سر کر کے برہنہ کر کے بازاروں میں پھرائے، تو کیا وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی بنی امیہ کے نمک خوار ہیں، اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ تو مسلمان تھا، یا اس طرح کی بیہودہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ حق و باطل کا معرکہ تھا۔ یہ ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہیں جو دین کو بچا رہے ہیں، ایک طرف یزیدیت ہے جو اسلام کو کینسر کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا، کربلا میں اپنی اور اپنے جانثار ساتھیوں کی قربانی دی، لیکن یزیدیت کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے ہی اسلام زندہ ہے، دین زندہ ہے۔ اور یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے، یہ جو ہم بازاروں میں سڑکوں پر آتے ہیں اور لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، اور ہم جو ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، حضرت عباس علمدار کا پرچم جو اسلام کا پرچم ہے اس کو اٹھائے ہوئے جب ہم شہداء کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، تو ایسے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کے جلوسوں کو، عزاداری کو اور ان کے راستے میں حائل ہوتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ نواسہ رسول کا ذکر بلند ہو، اور اس طرح سے شہیدوں کے جو پیغام ہے وہ آگے بڑھے۔ تو لہٰذا ان کو باقی دنیا بھر کے جلوس، کئی قسم کے غلط قسم کے جلوس ہوتے ہیں جو کہ فحاشی اور یاشی اور بدماشی اور کیسے ظلم والے اور فحاشی والی باتیں ان کو نہیں روکتے، لیکن جو یہ جلوس ہے جو امام حسین علیہ السلام کا، جو یہ پیغمبر اسلام کے نواسے کی یاد کو منانے کے لیے ہوتا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں۔ خداوند عالم ان کی ہدایت فرمائے۔ اور یہ بھی ہم کہیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے ہر چیز طبقِ اخلاص، ہر چیز رکھ دی بارگاہ ازدی میں، حتیٰ کہ اپنی جان اور اپنی اولاد، اپنے علی اکبر جیسا کڑی الجوان اور علی اصغر جیسا ششماہا، قاسم جیسا بھتیجا، اور زہیر ابن کین، حبیب ابن مظاہر جیسے اب کے ساتھی اور دوست اور صحابی، سب کو اللہ کی راہ میں دے دیا، اور آخری سجدے میں بھی فرمایا کہ مالی رب سواک، پروردگار تیرے سوا میرا کوئی رب نہیں ہے، اور میرا معبود تو ہی ہے، اور تیرے سامنے ہی میں سجدہ ریز ہوں۔ تو انہوں نے ذکر کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا کچھ اس انداز میں شمشیروں اور نیزوں کے سائے تلے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو ذکر کرتا ہے،
اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ لہٰذا امام حسین کا ذکر ہے کہ پوری کائنات میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا کوئی گوش و کنار، کوئی جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں پر امام حسین کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ تو امام حسین کا چہلم ہے، اور چہلم کی مناسبت سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس کی طرف سے لاکھوں انسان جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں، اور یہ عاشقان الہی اور عاشقان رسول اور عاشقان حسین ابن علی کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، اور تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب افراد جو امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس پر جمع ہیں، وہ نواسہ رسول امام عالی مقام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اپنے نذرانہ آنسوؤں کا پیش کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ اور ہم خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو پروردگار امام حسین کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، چہلم کی مناسبت سے میں آل محمد کی رہائی اور پھر ان کا کربلا میں آنا، جیسا کہ مشہور روایتوں میں ہے، وہ اور پھر اس اسرا کے جو قافلہ رہائی کے بعد جو ہے وہ مدینہ پہنچا، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وقت ہوا تو انشاءاللہ آخر میں زیارت اربعین کے چند جملے جو ہیں ان کو بھی زیارت جو ہے وہ امام حسین کی پڑھی جائے گی۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ آل محمد کا قافلہ اپنے واپسی کے سفر میں سرزمین کربلا سے نزدیک ایک دوراہے پر پہنچا۔ یہاں سے ایک راستہ مدینہ کو اور دوسرا راستہ کربلا کی جانب تھا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام اور مستورات عصمت و طہارت نے رہنما سے کہا، ہمیں کربلا کے راستہ سے لے چلو تاکہ شہداء کی ابدی آرام گاہوں کی زیارت کر لیں۔ چنانچہ حسب حکم کربلا کا راستہ اختیار کیا گیا۔ کربلا میں اسیران شام کا قافلہ داخل ہوا، جہاں آل رسول کے گھر برباد ہوئے تھے۔ گلستان زہرا تاراج ہوا تھا۔ قافلہ چلتے چلتے مقتل شہداء تک پہنچا تو دیکھا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنی ہاشم کے کچھ لوگ قبر سید الشہداء کی زیارت کے لیے آئے ہوئے۔ جناب سید ابن طوس نے لکھا ہے کہ دونوں سوگوار قافلے ایک ہی دن میں یعنی 20 صفر کے دن کربلا میں وارد ہوئے۔ انتہائی حزن و ملال کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ نوحوں اور فریاد سے مراسم عزادار بجا لائے۔ اس علاقہ کی عورتیں بھی ماتم اور غم میں شریک ہو گئیں، اور چند روز اسی طرح گزرے۔ اہل بیت کی مستورات اور زائرین کی جماعت کے نالہ و فریاد سے زمین کربلا کانپتی تھی۔ فضا سوگوار اور کربلا اشکبار تھی۔ بہنیں بھائیوں کی قبروں پر آئیں۔ بنی اسد کی عورتوں نے سنا کہ خواہر حسینی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور پسر مظلوم امام سید سجاد علیہ السلام شام سے واپس آ گئے ہیں، اور انہوں نے صف ماتم بچھائی تو وہ پرسہ دینے کے لیے ماتمی لباس میں آئیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے نہایت پرسوز آواز میں یہ بیان کیا، فرماتی ہیں، وا اخا ہو وا حسینہ وا حبیبہ رسول اللہ وابن مکہ ومنہ وابن فاطمۃ الزہرا وابن علی المرتضیٰ۔ ہائے میرے بھائی حسین، ہائے رسول اللہ کے نور نظر، ہائے مکہ و منی کے فرزند، ہائے فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ کے فرزند۔
اس طرح سے 3 دن تک اہل بیت اطہار کربلا میں مقیم رہے اور عزاداری کا سلسلہ جاری رہا۔ قافلہ آل محمد مدینہ میں جب پہنچنے والا تھا تو مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالا گیا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ پھپھیاں، بہنیں اور دیگر مستورات شب و روز عزاداری اور سوگواری مشغول ہیں۔ گریہ و بکا ہے کہ تھمتا نہیں۔ بیبیاں ایک قبر سے اٹھتی ہیں تو دوسری قبر پر پرسہ دیتی ہیں۔ آخر کار آپ نے سفر کی تیاری کے لیے کہا، دنیا کا دستور ہے کہ مسافر وطن جانے پر خوش ہوتے ہیں، دل مسرتوں سے لبریز ہو جاتے ہیں، مگر مسافرین مدینہ و کربلا کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ عزیزوں کو کربلا کے سپرد کر کے بچوں سے خالی گود لے کر کربلا سے مدینہ جا رہے۔ قافلہ اہل بیت سفر کی منزلیں طے کرتا ہوا مدینہ کے قریب پہنچا۔ قافلے کے سالار امام سجاد علیہ السلام بیمار کربلا نے قیام کا حکم دیا۔ خیمہ نصب کیا گیا جس میں مخدرات کو بٹھایا گیا۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے بشیر ابن جزلم کو بلایا اور فرمایا، یا بشیر رحم اللہ اباکا لقد کان شاعرا فہل تقدر علی شیء منہ۔ اے بشیر، اللہ تیرے باپ پر رحم فرمائے، وہ شاعر تھا، کیا تو بھی کوئی شعر کہہ لیتا ہے؟ بشیر نے عرض کی، جی ہاں فرزند رسول، میں بھی شاعر ہوں۔ امام نے فرمایا، فادخل المدینہ، مدینے میں جاؤ اور لوگوں کو ون ابا عبداللہ، اور لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دو۔ بشیر کہتا ہے کہ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو دوڑاتا ہوا مدینہ میں داخل ہوا۔ جب میں مسجد نبوی کے پاس پہنچا تو میں نے صدائے گریہ بلند کیا اور یہ اشعار پڑھے۔ وہ کہتے ہیں، بشیر ابن جزلم روضہ رسول کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہوئے بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فادمعی مدرارا الجسم منہ بکربلا مزرج والراس منہ علی القناۃ یدار۔ اے اہل مدینہ، اب تم اس شہر میں رہنے کے قابل نہ رہے کہ امام حسین شہید ہو گئے، جس کے سبب سے میری آنکھوں میں آنسو برسات کی طرح ہیں۔ آپ کا بدن اطہر تو کربلا میں تھا اور آپ کا سر اقدس کاٹ کر نوک نیزہ پر بلند کیے شہر بے شہر پھیلایا گیا۔ اس کے بعد کہا، ھذا علی ابن الحسین ما عماتہ و اخواتہ قد حلوا بساحتکم ونزلوا بفنائکم وانا رسولہ علیکم اعرفکم مکانہ۔ تو کہا، اے مدینے والو، یہ علی ابن الحسین ہیں جو اپنی پھپھیوں اور بہنوں کے ہمراہ شہر کے قریب آ چکے ہیں۔ میں ان کا قاصد بن کر آیا ہوں کہ آپ کو ان کے قیام کی جگہ کی اطلاع دوں۔ بشیر کا بیان ہے کہ میرے اس اعلان کے بعد کوئی مستور مدینہ میں نہ رہی، بلکہ اسی طرح بعض خواتین، کسی نے چادر سر پہ رکھی اور کوئی اسی طرح بھاگتی ہوئیں عورتیں رخساروں پر تماچے مارتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر نکل پڑیں۔ واویلا اور گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ میں نے اس دن سے پہلے کسی کو اتنا گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور تاریخوں میں یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے تھے تو اس وقت مدینے میں کوہرام بچا تھا، سب گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ تو وہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا دن نہیں دیکھا اتنا بڑا کوہرام مچے کہ بوڑھے، بچے، مرد و جوان سب گریہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے، پیٹتے ہوئے
مدینے سے باہر نکلے اور جہاں امام زین العابدین نے اپنے کاروان کے خیمے لگے تھے، امام زین العابدین کی طرف دوڑتے ہوئے لوگ آئے۔ تو ایسے میں چند اشعار جو نقل ہوئے ہیں کہ اسی اثنا میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک خاتون یہ نوحہ کر رہی تھی، خبر دینے والے نے میرے سردار کی شہادت کی خبر دی ہے، موت کی خبر نے مجھے بیمار و غمناک کر دیا، بس اے میری دونوں آنکھوں اب اشک بہاؤ اور آنسو پر آنسو بہاؤ، اے میری دو آنکھوں اس مظلوم پر رو جس کی موت نے عرش جلیل کو ہلا دیا، بزرگی اور دین رسوا کر دیا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام جو دین تھے اور دین کی پناہ تھے، جس کو قتل کر دیا گیا۔ پیغمبر اکرم اور آپ کے وسیع کے فرزند پر آنسو بہاؤ، اگرچہ ان کا مقام و مرتبہ ہم سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ بشیر کہتے ہیں کہ پھر وہ خاتون مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہا، اے اس شہادت کی خبر دینے والے، تم کون ہو؟ تم نے امام مظلوم کی شہادت کی خبر سنا کر ہمارے دل کے ان زخموں کو تازہ کر دیا جو ابھی تک مندمل بھی نہیں ہوئے تھے۔ بشیر کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ میں بشیر ابن جزلم ہوں، مجھے مولا حضرت علی ابن الحسین نے بھیجا ہے جو فلاں جگہ پر مدینے کے باہر اپنے پھوپھیوں اور بہنوں اور اپنے ان عزیزوں کے ساتھ جو بچ گئے کربلا سے ان کے ساتھ موجود ہیں۔ میرا یہ جواب سن کر لوگوں نے مجھے وہیں چھوڑ دیا اور امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس طرح سے گریہ و زاری کر رہے تھے اور دوڑ رہے تھے۔ تو وہ خود کہتے ہیں کہ اتنی تیزی سے لوگ جا رہے تھے تو میں بھی وہاں پہنچا، ابھی تک امام خیمے کے اندر تھے، اتنے لوگ جمع ہو گئے مدینے کے۔ امام اپنے خیمے سے امام باہر آئے کہ اس عالم میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور ان کے ہاتھ میں رومال تھا جس سے وہ اپنے آنسوؤں کو پونچھ رہے تھے، اور آنسو تھے تھمتے ہی نہیں تھے۔ تو ایک خادم اس نے ایک کرسی لایا اور امام اس پر تشریف فرما ہوئے۔ جب لوگوں کی نگاہ امام علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر پڑی تو زار و قطار دھاڑے مار مار کر رونے لگے، عورتیں اور کنیزیں بھی نالہ و فریاد کر رہی تھیں۔ ہر طرف لوگ آپ سے تعزیت اور تسلیت کر رہے تھے۔ اس جگہ ایک ایسا سماں تھا کہ وہ زمین کا قطع گریہ زار بن چکا تھا کہ کانوں کان آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ گریہ کرنے والوں کی صدائیں خاموشی میں بدل گئیں۔ اس موقع پر امام علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بار الخلائق اجمعین الذی بعدا فارتفع فی السماوات العلی فقربا فشہد النجوہ نحمدہ ولا عزائم الامور وفجاء الدہور وعلم الفجائع ومزاج اللوازع وجلیل الزرع وعظیم المصائب الفاظعۃ القاضعۃ الفادحۃ الجاہیہ۔ ثنائے کامل اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا رب ہے، وہ اپنی الوہیت اور ربوبیت میں رحمان ہے اور مومنین اور صالحین کے لیے رحیم ہے۔ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ ساری مخلوقات کا خالق ہے، جس کی ذات قدوسیت میں وہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اپنی صفات کمال و جمال کے لحاظ سے بہت قریب ہے۔ ہم زمانے کے شدائد اور مصائب روزگار، جگر سوز مصائب، صبر سوز و تکالیف اور عظیم مصائب اور غم و اندوہ پر اس کی حمد و ستائش کرتے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ہستیاں ہیں
کہ اتنے مصائب برداشت کرنے کے بعد بھی جب بھی خطبہ دیتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں، اس پروردگار کی حمد و ثنا اور اس کے شکر سے بات کرتے ہیں۔ فرمایا ایھا الناس ان اللہ ولہ الحمد، اے لوگو ہر تعریف اس خدا کے لیے مخصوص ہے جس نے عظیم مصائب سے ہمارا امتحان لیا۔ اسلام میں ایک بہت بڑا رخنہ پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ امام حسین اور ان کی اطرت کو قتل کر دیا گیا، اور ان کی مستورات اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور ان کے بریدہ سر کو نیزے پر سوار کر کے شہر بے شہر پھرایا گیا، اور یہ وہ مصیبت تھی جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایھا الناس فأی رجالات منکم یسرون بعد قتلہ، اے لوگو تم میں سے کون ہے جو امام حسین کے قتل پر خوش ہوا ہو، یا کون سا دل ہے جو اس واقعے کے بعد افسردہ نہ ہوا ہو، یا کون سی آنکھ ہے جس نے آنسو نہ بہائے ہوں۔ امام کی شہادت پر ساتوں آسمانوں نے گریہ کیا، دریاؤں کی تمام امواج نے گریہ کیا، آسمانوں نے اپنے تمام ستونوں کے ساتھ گریہ کیا، زمین نے اپنے تمام طبقوں کے ساتھ گریہ کیا، درختوں نے اپنی تمام شاخوں کے ساتھ گریہ کیا، سمندر کی مچھلیوں نے اپنی موجوں میں گریہ کیا، اللہ تعالیٰ کے تمام مقرب فرشتوں نے اور آسمان کے تمام مکینوں نے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر گریہ کیا۔ ایھا الناس ای قلب لا ینصدع لقتلہ، اے لوگو وہ کون سا دل ہے جو آپ کی شہادت سے شگافتہ نہ ہوا ہو، اور کون سا دل ہے جس نے آپ پر نالہ و فریاد نہ کیا ہو، یا کون سا کان ہے جس نے اسلامی رخنہ کو نہ سنا ہو اور اس عظیم سانحہ کو نہ جانا ہو۔ ایھا الناس اصبحنا مطرودین مشردین مزودین شاسعین عن الامصار کأن اولاد ترک وکابلا من غیر جرم۔ فرمایا امام زین العابدین نے، اے لوگو ہمیں اپنے وطن سے نکال دیا گیا، ہمیں شہروں اور دریاؤں سے دور پھینک دیا گیا، گویا ہم اہل ترک و کابل ہیں، حالانکہ ہم سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا۔ اس طرح کے کوئی رسم اپنے بزرگوں کے متعلق میں نے نہ سنی تھی، یہ ایک نیا پیدا ہونے والا سلسلہ ہے۔ فرمایا امام نے واللہ لو ان النبی تقدم الیہم فی قتالنا کما تقدم الیہم فی الوساعۃ بنا لما ازدادوا علی ما فعلوا بنا فإن للہ وإنا الیہ راجعون من مصیبت ما اعظمہا واوجعہا وافجعہا۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم، جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اعزاز و جلال اور حرمت و حمایت کی سفارش کی تھی، اور پیغمبر اسلام نے کتنی اہل بیت کے متعلق سفارشیں کی تھیں، اگر اس کے بجائے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہمارے قتل و غارت کا بھی حکم دے دیتے تو جو ظلم ہم پر روا رکھا گیا ہے اس سے بڑھ کر ممکن نہ تھا۔ یعنی فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے رسول کریم نے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان سے محبت کرنے کا فرمایا تھا، اور پھر قرآن مجید میں بھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے رسول کہہ دیجئے کہ میں اپنی رسالت کا اجر کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے، میرے قریبیوں سے محبت رکھو۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ رسول پاک نے اتنی سفارشیں کیں، اگر وہ یہ کہہ جاتے کہ میری اولاد کو قتل کر دینا تو اس سے بڑا ظلم نہ کر سکتے جتنا کہ اب ظلم کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، فرمایا یہ کتنی عظیم دلسوز، تکلیف دہ، دل خراش، تلخ اور جان سوز مصیبت تھی۔ ہم خداوند عالم سے ان مصائب و شدائد پر اجر ثواب چاہتے ہیں۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا مرثیہ ہے اس مقام پر، فرماتے ہیں کہ جب اہل بیت کا لٹا ہوا کاروان
مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوا۔ انتہائی غم و اندوہ کا عالم تھا۔ اس موقع پر حضرت ام کلثوم نے جب مدینہ رسول پاک کے شہر کی در و دیوار کو دیکھا، نانا کے روضے کو دیکھا، تو غمگین آواز میں اور حزن کے عالم میں آپ نے فرمایا مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جئنا، اے ہمارے نانا کے شہر مدینہ تو ہمیں قبول نہ کر کہ ہم بڑی حسرت و حزن لے کر واپس آئے ہیں۔ پیغمبر اکرم کو اطلاع دے دو کہ ہمارے بابا ہمیں داغ مفارقت دے گئے، ہمارے مرد سر بریدہ خاک کربلا پر پڑے ہوئے تھے اور ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ ہمارے نانا کو خبر کرو کہ ہمیں قیدی بنا دیا گیا اور ہمارے ہاتھ باندھ کر شہر بشہر پھرایا گیا۔ نانا آپ کے اہل بیت کو کربلا کی ریتی پر شہید کر کے عریاں کر دیا گیا اور انہیں لوٹ لیا گیا۔ اے رسول خدا، آپ کے حسین کو ذبح کر دیا گیا اور ہمارے بارے میں آپ کی حرمت کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔ کاش آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ اونٹوں پر کس طرح سوار ہیں۔ بی بی نے فرمایا نانا جب آپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو دشمن ہم پر ٹوٹ پڑا۔ اے زہرا، کاش آپ اپنی بیٹیوں کو قید کی حالت میں دیکھتی کہ کس طرح انہیں شہر بے شہر پھرایا گیا۔ یا زہرا، کاش ان حیران پریشان مظلوموں کو دیکھتی، کاش سید سجاد کو دیکھتی۔ اے زہرا، اے اماں جان، کاش آپ کئی راتوں کے جاگے ان مظلوموں کو دیکھتی کہ نہ سونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی سلب ہو چکی۔ اے بی بی، آپ پر ٹوٹنے والے مصائب ہمارے اوپر نازل ہونے والے مصائب کے پہاڑوں سے کہیں کم نہیں۔ اے مادر گرامی، اگر آپ کا وصال نہ ہوتا اور قیامت تک زندہ رہتی تو ہمارے حال پر بے پناہ گریا کرتی۔ اے مادر گرامی، آپ جنت البقیع میں کھڑے ہو کر رسول اکرم کے نور نظر امام حسن کو پکاریں اور انہیں کہیں اے حسن بیٹا، تمہارے بھائی کا پورا گھر قربان ہو گیا۔ اے بیٹا، تمہارا بھائی تم سے بہت دور کربلا کی تپتی ریت پر ذبح کر دیا گیا، اس کا بے سر لاشا پڑا ہے، اس پر پرندے اور جانور گریہ کناں ہیں۔ اے نانا، کاش آپ دیکھتے کہ آپ کی بیٹیوں کو کس طرح قیدی بنایا جا رہا ہے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ انہیں بے پلانہ اونٹوں پر بے مکنہ و چادر لے جایا جا رہا تھا۔ اے ہمارے جد امجد کے مدینہ، تو ہمیں قبول نہ کر کہ ہم بڑی حسرت اور حزن لے کر واپس آئے ہیں۔ جب ہم گئے تھے تو ہمارا پورا کنبہ آباد تھا، مگر جب لوٹے تو نہ ہمارے مرد ساتھ تھے اور نہ ہمارے بچے۔ روانگی کے وقت ہمارا گھر ہرا بھرا تھا، مگر واپسی پر لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ ہم تو اللہ کی امان میں مکمل محفوظ تھے، مگر جب برباد ہو کر لوٹے تو ہر طرف خوف ہی خوف تھا۔ عزیزان گرامی، چند منٹ ہمارے پاس ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ زیارت اربعین کے چند جملے جو ہیں وہ زیارت امام حسین پڑھی جائے۔ السلام علی ولی اللہ، السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ، السلام علی الحسین المظلوم الشہید، السلام علی اسیر الغربات و قتیل الابرار، اللہم انی اشہد انہ ولیک و ابن ولیک و صفیک و ابن صفیک، الفائز بکرامتہ اکرمتہ بالشہادہ
وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة. أشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين. فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بأبي أنت وأمي. يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها. وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الحادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبعون ونصرتي لكم مؤدة حتى يأذن الله لكم فمعكم معكم لا مع عدوكم. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.